السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اللہ عز و جل احکم الحاکمین رب العالمین ذوالجلال والاکرام، جس نے ہمیں وجود بخشا، انسان بنا کر پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے شرف سے ہم کو نوازا، اس اللہ عز و جل نے ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی کے مراتب معیار طے کیے۔ اللہ عز و جل جس نے ہمارے لیے کامیابی اور ناکامی کو مقدر کیا، جہاں ان لوگوں کی صفات، علامتیں، اوصاف، کوالٹیز بتائیں کہ جو اس کی رضا پر چلنے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں، وہیں ان لوگوں کی علامتیں، صفات اور کوالٹیز بھی بتائی ہیں کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود، کامیابی اور ناکامی کے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود اپنے لیے برائی کا راستہ چنتے اور نتیجے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ایک بڑی علامت، جس کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں میں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ ہے غفلت۔ کیا ہے یہ غفلت؟ جان لیجئے کہ غفلت اور بھول میں فرق ہے۔ بھولنا، کوئی کام آپ کو کرنا تھا، ذہن سے بات نکل گئی، وہ کام اہمیت والا تھا، آپ کو کرنا چاہتے تھے لیکن بھول گئے، آپ ذہن سے آپ کے بات نکل گئی اور آپ وہ کام نہ کر پائے۔ اس کو کہتے ہیں نسیان، بھول جانا۔ اور بھول جانے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، انسان اپنے اختیار سے نہیں بھولتا۔ ایک کام کرنا تھا، میں کرنا چاہتا تھا، مجھے 3 بجے کہیں پہنچنا تھا، لیکن بات ذہن سے نکل گئی، میرے اختیار کے بغیر، میں تو کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے چونکہ اس میں بھولنے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اسے معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جن کاموں کی آپ کو قدرت نہیں، جن کاموں کے کرنے کی آپ کو استطاعت اور طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کاموں کے نہ ہونے پر آپ کی گرفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کی استطاعت کے باہر کے تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے اوپر آپ کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت کے لیے اللہ عز و جل نے یہ معاف کیا، غلطی ہو گئی، اب کرنا نہیں چاہتے تھے، ہو گئی غلطی، بھول گئے آپ، اب کرنا چاہتے تھے لیکن ذہن سے بات نکل گئی، یا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا جائے۔ تو چونکہ یہ تینوں باتیں آپ کے اختیار اور قوت سے باہر کی تھیں، اس لیے رفع عن امتی، اللہ عز و جل نے میری امت کے ان کاموں کو، ان باتوں کو معاف کیا۔
اور اللہ عز و جل نے خود بھی ہمیں دعا سکھائی ہے، امید ہے آپ یہ دعا روزانہ پڑھتے ہوں گے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم کو سزا نہ دینا۔ یہ تو ہوا بھول چوک کا معاملہ کہ جو انسان کے اختیار، انسان کی قوت سے باہر کی چیز ہے، لیکن غفلت ایسی نہیں۔ غفلت انسان کسی کام کو اہمیت نہیں دیتا، پرائرٹی نہیں دیتا، وہ جانتا ہے کہ اس کام کو مجھے کرنا چاہیے لیکن اس سے وہ لاپرواہی برتتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے نہیں کیا تو کیا ہوگا، جانے تو نہیں کرتا ہوں۔ اس وجہ سے، اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اس کام کو نہیں کر پاتا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تو فرق ہمیشہ یاد رکھیے، ایک آپ بھول گئے، آپ کے ذہن سے بات نکل گئی، اور دوسرے آپ کو معلوم ہے۔ فجر کی اہمیت ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، کون ہے ایسا جسے جو کہے مجھے فجر کی اہمیت نہیں معلوم، لیکن ہم سے تاخیر ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ با جماعت نماز ہم پر فرض ہے، ہم مرد ہیں، بالغ ہیں، اللہ نے ہم پر با جماعت نماز مسجد میں آ کر پڑھنا فرض کیا، کس کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، لیکن لاپرواہی کیا ہوتا ہے؟ لاپرواہی برتتے ہیں، اور اسی لاپرواہی کے نتیجے میں اس کام کو، جس سے ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے تھی، جسے دوسرے کاموں کے اوپر مقدم کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ عز و جل نے ایسا کہیں نہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ النَّاسِينَ، بھولنے والے مت بنو، جی نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، کیونکہ بھول ہماری فطرت میں، ہمارے ابا آدم علیہ السلام بھولے تھے، تو بھول ہماری فطرت میں، لیکن غفلت ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ غفلت ہم جان بوجھ کر برتتے ہیں، اپنے ایک کام کو جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کام کو پرائرٹی دینے، مقدم کرنے کی وجہ سے دوسرا کام گرچہ وہ مفید تھا، اہم تھا، لیکن ہمیں مزہ نہیں آ رہا تھا اس میں، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت بنو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کو، اس فرق کو بہت اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کی ہر بھول چوک غفلت نہیں ہے، اور آپ اپنی غفلت کو، جن کاموں کو اپنے ارادے، اپنے اختیار سے چھوڑتے ہیں، انہیں بھول چوک کا نام نہیں دے سکتے۔ اس بھول چوک یا غفلت کے نقصانات بہت ہیں۔ ایک تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ عز و جل تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کے فضل سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کرے، لیکن اس نے ایسا کیا۔ وجہ آگے، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں اس کے اعتبار سے ان کا جہنم میں جانا طے ٹھہرا۔ کیا ہے؟ دل تو ہیں ان کو، اللہ نے دل دیے، لیکن نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، کسی اچھے نتیجے تک پہنچتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھوں سے اللہ عز و جل کی اس کائنات میں غور نہیں کرتے، ظلم کے انجام کو، ظالموں کے انجام کو نہیں دیکھتے، بس اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ کان ہیں، خبریں آتی ہیں،
اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ نہ اپنے دلوں کا صحیح استعمال، نہ اپنی آنکھوں کا استعمال، نہ اپنے کانوں کا استعمال، کہ ان اعضاء کو جنہیں اللہ نے آپ کو انعام کے بطور دیا ہے انہیں صحیح استعمال کر کے آپ اللہ کی رضا تک پہنچے، اپنی دنیا اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور، ایک بکری، ایک گائے، ایک بھینس ہو، آپ اس کے کان میں جا کر کہیں کہ آج دنیا میں ایسا ایسا ہوا، اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایک گائے، ایک بھینس، ایک بکری، ایک بیل کے سامنے آپ لا کر ویڈیو رکھ دیں کہ آج ایسا ایسا ہوا، اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس کی آنکھیں اسے کسی انجام تک، نتیجے تک نہیں پہنچائیں گی، اس کے کان اسے کسی انجام تک نہیں پہنچائیں گے، دل ان باتوں کو سمجھنے سے معذور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انسان جو دکھتے ہیں نا، یہ بھی انسانوں کے جسم میں دراصل جانور ہی ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ اللہ نے جانوروں کو اس مقصد سے پیدا بھی نہیں کیا اور عبرت حاصل کرنے والا دل ان کو دیا بھی نہیں، آپ کو تو دیا نا۔ تو ایسے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، دراصل یہ لوگ تو غافل ہیں، اور ان کی اسی غفلت کے نتیجے میں آیت کا پہلا ٹکڑا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم، اللہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات، ہم سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، جانتے ہیں وہ آخرت کو، معلوم ہے قیامت، ان کو معلوم ہے حساب کتاب، جزا اور سزا کا دن، لیکن ان کے اگر اعمال آپ دیکھیں گے، ان کی حرکتیں اگر آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ شاید اس بندے کو قیامت پر ایمان نہیں ہے، یہ نہیں یقین رکھتا کہ اسے مرنا بھی ہے، اللہ کو منہ دکھانا بھی ہے، جس طرح سے یہ ظلم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اسے دیکھ کر ہرگز بھی نہیں لگتا کہ اس کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اپنے کیے کا اللہ عز و جل کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، کیونکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو لذتیں ان کو نظر آتی ہیں، یہ مال ہے، یہ حسن ہے، یہ شباب ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ میٹھا ہے، جو کچھ، بس اسی پر وہ مطمئن ہو گئے۔ اور دنیا کی زندگی نے پھر جب ان کے دل و دماغ پر جادو کیا، اثر ڈالا، تو پھر کیا ہوا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان کا مقدر ٹھہرا کہ یہ اب ہماری آیتوں کو سننے کے باوجود، کائنات میں ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اپنے جیسے انسانوں کے انجام کو جاننے کے باوجود غافل ٹھہرے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس راستے پر جو چلا تھا، مثلا تکبر، انہیں معلوم ہے کہ ایک بندہ تھا تکبر کے راستے پر چلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، لیکن اب ہم اس سے غافل ہیں، ہم بھی تکبر کرتے ہیں۔ ظلم، انہیں معلوم ہے کہ ان سے پہلے ظلم کے راستے پر جو چلا تھا اس کا انجام کیا ہوا، لیکن ہم غافل ہیں، ہم بھی ظلم کرتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، انہیں معلوم ہے کہ والدین کے نافرمانوں کی اللہ عز و جل نے دنیا اور آخرت میں کیا سزا رکھی ہے، لیکن اب ہم غافل ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا غفلت کی وجہ سے، جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ان کی ان حرکتوں کا بد انجام ہونا ہی تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم بننے والی ہے۔ یہ دو آیتیں قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔
ان دونوں آیتوں نے غفلت کا نقصان، غافلوں کا انجام ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کا یہ کام اپنے اختیار کی وجہ سے ہے۔ یہ نہ اپنی دنیا سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، نہ اللہ کی نعمتوں سے کوئی لذت حاصل کر پاتے ہیں، نہ دنیا میں اپنے لیے نیک نامی کی کوئی بات، کوئی راہ، کوئی کام کر جاتے ہیں، اور نہ آخرت میں ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، اور یہی تو سب سے بڑا کھلا ہوا نقصان ہے، یہ غفلت کا انجام۔ اب غفلت کے برے انجام سے ہم واقف تو ہو گئے، ہمیں پتہ تو چل گیا کہ غفلت کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں یقیناً قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود ہم اپنی غفلت سے باز نہیں آتے؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود انسان جو غفلت برتتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں یا آپ غافل ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم جانیں گے کہ ہم اللہ عز و جل کے دین کو لے کر، اپنی دنیا اور اپنے انجام کو لے کر غفلت کے شکار ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا ہم کو؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جس کی 4 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی علامت، جو آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ عبادتوں میں سست ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ علامت، فرض نمازوں میں سستی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کو قبول کرنے میں سستی، نیک کاموں میں آگے بڑھنے میں سستی ہے۔ اگر ہے تو جان لیجئے کہ نیک کاموں میں سستی یہ غفلت کی بڑی علامت ہے، اور یہ منافقوں کی نشانی تھی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل ان کے دھوکے کا انجام انہی کے اوپر الٹنے والا ہے۔ ان کو ان کے دھوکے کے انجام سے ضرور بضرور اللہ عز و جل ہمکنار کرے گا۔ یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ نماز میں آتے ہیں یہ، آپ ان کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں پائیں گے، فجر عصر نہیں پڑھتے، لوگ دیکھنے والے نہیں ہوتے نا، آپ ان کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں موجود دیکھیں گے، لیکن بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ آتے ہیں، دل نہیں چاہتا، مجبوراً اپنے آپ کو کھینچ کر لاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ بندہ بھی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، لوگ ہم کو مومن مسلم سمجھیں، لوگ ہمارے ساتھ ایمان والے جیسا معاملہ کریں۔ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت ہی مجبوری میں یہ سستی کے ساتھ زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کر مسجدوں میں لاتے ہیں، اور جب یہی حال رہے تو اللہ عز و جل کا کوئی خاص ذکر بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ کا ذکر تھا بھی نہیں، ان کا مقصد بس لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تمہاری صفوں میں ہمارا بھی شمار ہونا چاہیے۔ کیوں تھی منافقین کی علامت؟ غفلت کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، وہ مانتے تھے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، کسی انسان یا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی دنیا کے مقابلے میں دین اختیار کرنے کی ان کے پاس ہمت نہیں تھی۔ دنیا کی ہوس نے
دنیا کے رتبوں نے، مرتبوں نے انہیں غفلت کا شکار بنا رکھا تھا۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دین کے احکام پر عمل کریں گے تو اسی کے بقدر ہماری دنیا چھوٹتی چلی جائے گی۔ نمازوں میں جائیں گے کاروبار چھوٹے گا، جہاد میں جائیں گے جان مال کی قربانی دینی پڑے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اتنی محنت سے کمایا دوسروں کو اٹھا کر دے دیا۔ تو ان چیزوں نے ان کے دلوں پر غفلت کی چادر ڈال رکھی تھی۔ تو حال کیا ہوا؟ منافق بنے، اور علامت کیا ٹھہری؟ علامت یہ ٹھہری کہ عبادتوں میں سستی کرنے والے بن گئے۔ تو اگر ہم بھی عبادت میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، تلاوت کلام پاک میں ہم کو لذت نہیں ملتی، کئی دن ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ غفلت کی بڑی علامت ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی۔ دوسری علامت، حرام کاموں کو انسان ہلکا سمجھ لیتا ہے، حرام کاموں کو ہلکا سمجھ لیتا ہے اور گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل یخاف ان یقع علیہ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا۔ مومن جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ تو اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اس کے باوجود مومن جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو ایسا ڈرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، یہ گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ لیکن منافق، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتا ہے تو ان گناہوں کی حیثیت اس کی نظروں میں بس ایک مکھی کی طرح ہوتی ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ ہلایا، مکھی اڑ گئی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرم اس کی نظروں میں حقیر ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنے بڑے بڑے جرم اور گناہ کرتا چلا جا رہا، اور یہ گناہ سب مل کر اسے ہلاک کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ لیکن کذباب مر علی انفہ، ایک مکھی، جیسے مکھی ناک پر گزرے، بندہ ہاتھ ہلائے مکھی اڑا دے، ایسے ہی۔ تو آپ بھی سوچ لیجئے کہ کہیں غفلت کی یہ علامت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہمارے دل سے نکل چکا ہے؟ کیا ہماری نظروں میں بھی بڑے بڑے گناہ ہلکے ہو گئے ہیں؟ چوری، جھوٹ، غیبت، چغلی، جو بھی بڑے گناہ ہیں کیا اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ ہم روزانہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی؟ تو سمجھ لیجئے یہ غفلت کی بڑی علامت ہے۔ تیسری علامت، انسان کا دل گناہ کا جب عادی ہو جاتا ہے تو اسے گناہ میں لذت ملتی ہے، اسے گناہ میں لذت ملتی ہے، گناہ کی رغبت ہوتی ہے، وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، اگر اسے لوگوں نے گناہ کرتا ہوا دیکھا اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اگر لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تو وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيُصْبِحْ وَيَقُولُ يَا فُلَانَ إِنِّي عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ عز و جل میری پوری امت کو معاف کر دے گا، لیکن جو لوگ
علل اعلان گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا دوسروں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں پر فخر کرتے اور خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی علل اعلان گناہ کرنے کے حکم میں ہی ہے کہ کسی بندے نے رات کی تاریکی میں تنہائی میں کوئی گناہ کیا، اللہ نے تو اس کا پردہ رکھ لیا، اللہ نے اسے ذلیل نہیں کیا، اللہ عز و جل کی رحمت تھی، فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتایا، مگر وہ خود ایسا بدقسمت اور محروم، اتنا کم عقل کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں سے کہنے لگا میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں تو یہاں گیا تھا، میں نے یہ کام کیا۔ اس کو دیکھو کہ پوری رات تو اللہ عز و جل نے اس کا پردہ ڈھانکے رکھا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، مگر صبح ہوئی تو وہ خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اور اللہ کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اتنا زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر اسے گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں گناہ کی رغبت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو اس گناہ کو کرنا میرے لیے فخر ہوگا، لوگوں کی نظروں میں میں جری اور بہادر قرار پاؤں گا کہ میں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال، فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ریلیز ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو کسی بھی فلم کے پہلے شو کا پہلا ٹکٹ بک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورے معاشرے میں اعلان کرتے ہیں میں نے فرسٹ شو دیکھا، میں نے 1000 کا ٹکٹ 5000 میں خریدا، میں نے یہ کیا۔ ہے کہ نہیں یہ باتیں؟ کیا ہے یہ؟ اللہ نے تو آپ کا پردہ رکھا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا تھا آپ نے وہ گناہ کیا، آپ کے والدین کو نہیں معلوم، آپ کے دوستوں کو نہیں معلوم تھا، آپ نے وہ گناہ کیا اور پھر گناہ کرنے کے بعد فخر سے خوش ہو کر اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں۔ تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی علامت، یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت ہماری زندگی، وقت ہماری زندگی، آپ اپنی زندگی میں سے وقت نکال دیجئے۔ اب دیکھیے تو ذرا کیا بچے گا، بتائیے، آپ اپنی زندگی میں سے کیا نکالیں؟ بس وقت۔ اور وقت نکالنے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیا بچا؟ کچھ بچا؟ کچھ بچا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی بھی زندگی دی، مان لیے 100 سال، اللہ نے لکھا کہ آپ 100 سال جئیں گے، یہ 100 سال کیا ہیں؟ وقت۔ کیا ہے؟ وقت۔ تو غفلت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو بغیر کسی خوف کے، پرواہ کے ضائع کرتا چلا جاتا ہے، ٹائم پاس کرتا چلا جاتا ہے اور اسے اس کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اکثر لوگ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نعمتیں ہوتی ہیں ان کے پاس لیکن غفلت، ہاں کر لوں گا نا، ابھی وقت ہے نا، ابھی تو ذرا میں مصروف ہوں، میں کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں بھائی، 5 دن کا ٹیسٹ ہے، 5 دن دیکھوں گا، 1 دن کا ون ڈے پورا دن دیکھوں گا، 20 4 گھنٹے کا تو اتنا دیکھوں گا، یہ میرا فیوریٹ شو ہے میں یہ دیکھوں گا۔ کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ نے اس کو وقت دیا، اللہ نے اس کو صحت دی، لیکن ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتا، نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ کسی بھی نعمت سے آپ اگر صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو لکھ لیجئے اس کا نقصان ضرور ہوگا آپ کو۔
تو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نتیجے میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور خالی وقت۔ آج جوان ہیں ہم، صحت دی اللہ عز و جل نے، کوئی بری بیماری بھی نہیں ہے ہم کو، وقت بھی ہے، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، قرآن کریم حفظ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، علماء کی محفلوں میں شریک ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دے سکتے ہیں، نہیں دیتے، اپنے بچوں یا اپنے معاشرے کی ترقی کی خاطر کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، وقت ہے نا، نہیں کرتے ہم۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کاموں کے کرنے میں ہم کو لذت نہیں ملتی، ہم کو لذت تو اس میں ملتی ہے، فیس بک 2 گھنٹے 3 گھنٹے، واٹس ایپ 2 گھنٹے، رات میں سونے تک جب تک موبائل منہ پر نہ گر پڑے، میچ 5 دن، پورا دن 5 گھنٹے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر عمر کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو اگر کبھی اللہ کی طرف سے تھوڑی توفیق ہوئی تو وہ سوچتا ہے میرے پاس پوری جوانی تھی، میں قرآن حفظ کر سکتا تھا، نہیں کیا، میں کچھ علم حاصل کر سکتا تھا، نہیں کیا، میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، ایسے کاموں میں ضائع کیا جن سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں تھا، نقصان ہوا۔ صحت، اللہ نے صحت دی، ہٹا کٹا بنایا آپ کو، 4 دن بھوکے پیاسے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، لیکن روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ گرمی میں، نہ بارش میں، نہ سردی میں، کہ پیر اور جمعرات کا ہم روزہ رکھ لیں، کہ 13، 14، 15 تاریخوں کے ہم روزے رکھ لیں، رات میں اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، نہیں نماز کی توفیق ہوتی تھوڑا سا پاؤ پارا قرآن پڑھ لیں، نہیں اتنا ہو سکتا ہاتھ اللہ کے سامنے آدھی رات کو، آدھی رات کے بعد رات کے آخری پہر کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، میرے رب میرے رب میرے رب، نہیں ہوتا۔ صحت تھی، کر سکتے تھے، پھر عمر کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے 60، 70 سال کے ہو جاتے ہیں، اب کمر ساتھ نہیں دیتی، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھتے، کرسی پر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اشاروں سے پڑھتے ہیں، پانی وضو کرنے جائیں تو سردی ہو جاتی ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے، تیمم کے لیے مجبور ہیں، روزہ خواہش ہوتی ہے روزہ رکھوں، لیکن جب جوانی تھی نہیں رکھ سکا، اب تو نہ جانے کیسی کیسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، فرض روزے ہی نہیں ہوتے، سنت اور نفل روزے کہاں سے میں رکھ سکوں گا؟ صحت تھی، آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے، اللہ نے وقت دیا تھا، آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے۔ تو جو لوگ بھی اپنے وقت اور اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے کس بات کی علامت ہے؟ غافل، ان کے غافل ہونے کی علامت ہے۔ امید ہے کہ یہ 4 علامتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آئیے اگلا پوائنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی آیتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم غفلت برتتے ہیں، تو سبب کچھ ہوگا، سبب کچھ تو ہوگا نا؟ جی ہاں، اس کے 4 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو واقعی ویسا جانتے ہی نہیں جیسا جاننے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ ان لوگوں نے اللہ عز و جل کی قدر ہی نہ کی جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی بات کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ عز و جل کی مٹھی میں یہ زمین ہوگی جس میں آج اکڑتے پھرتے ہو، اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور یہ آسمان جن کی وسعت کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا، اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ہم اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کی قدرت سے ہماری کوئی واقفیت ہی نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں
کبھی خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ برائیاں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں، کبھی خیال نہیں آتا اللہ سن رہا ہے؟ ہم کہیں تنہا ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، ہر بات کی پوری خبر رکھتا ہے، ہر بات کو شروع سے آخر تک بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو بدری انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت اضرب غلاما لی فسمعت صوتا من خلفی اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود فالتفت فاذا هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابا مسعود للہ اقدر علیک منہ بک۔ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے مجھے آواز آئے ابو مسعود اچھی طرح جان لو، ابو مسعود اچھی طرح جان لو۔ میں نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا ابو مسعود اچھی طرح جان لو، جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ عز و جل کو تم پر ہے۔ فقلت هو حر لوجه اللہ فقال لو لم تفعل للفعتك النار۔ میں نے جب یہ جملہ سنا میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ اللہ عز و جل مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے، میری تو اس غلام پر کوئی قدرت نہیں، میں بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، وہ بھی انسان میں بھی انسان، کہاں مخلوق اور کہاں خالق۔ تو جان لو ابا مسعود جتنی قدرت تم کو اپنے اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ عز و جل کو تم پر ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ اللہ کی قدرت، اسی لیے اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ اشرف علم اللہ عز و جل کی ذات و صفات کا علم ہے جس کو علم توحید کہتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ لا علموں کے جیسے نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ عز و جل سے حقیقی معنی میں اگر کوئی ڈرتا، اور یہ ڈر ہی ہے جو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے اور برائی گناہ سے کھینچ کر پیچھے واپس لاتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب ہم اپنے اللہ، اپنے رب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اور اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا انعام تیار کیا، برے بندوں کے لیے، غافل لوگوں کے لیے کیسی سزائیں تیار کی، ہمیں ان سے واقفیت نہیں ہے۔ دوسرا سبب ہے دنیا پرستی، دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ اس کے پاس ایک بائک ہے، میرے پاس 2 ہونا چاہیے۔ وہ 1000 اسکوائر فٹ کے بنگلے میں رہتا ہے، میں 2000 اسکوائر فٹ کے بنگلے میں رہوں گا۔ اس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے اس سے زیادہ اچھی اسکول میں پڑھیں گے۔ کیا ہے یہ؟ ایک دوسرے سے دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ ہے، حرص ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو غافل کر دیتی۔ کیا کرتی ہے؟ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ یہی تو فرماتا ہے الہاکم التکاثر، دوسروں کو پیچھا چھوڑنے، دوسروں سے آگے بڑھنے، دوسروں سے بازی لے جانے کی ہوڑ نے تمہیں اللہ سے، آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ لالچ، حرص، ہوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، واللہ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا ذراعیها كما تبسط على من كان قبلکم فتنافسوها۔
کما تنافسوہا فتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقیری، محتاجگی، مفلسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم قلاش ہو جاؤ گے، محتاج، مفلس، غریب، مسکین ہو جاؤ گے، جی نہیں۔ ڈر تو مالداری سے، ڈرتا تو اس بات سے ہوں کہ دنیا تمہارے لیے بھی اپنی ساری رنگینیاں کھول دے گی، جیسے تم سے پہلے والوں کے لیے دنیا کی رنگینیاں مہیا کر دی گئی تھیں۔ پھر ہوگا یہ کہ تم بھی دنیا کی لذتوں کی خاطر، دنیا کے آرام اور عیش کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی ایسی حرص اور ہوس میں مبتلا ہوگے جیسے تم سے پہلے والے ہوئے تھے۔ پھر یہ دنیا بخشے گی نہیں تم کو، یہ دنیا تم کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کی دنیا اور دین کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنی انگلی پر اگر درہم رکھے گا، سونا چاندی رکھے گا اپنی انگلی پر، اپنی ہتھیلی پر، تو آپ کو بتا دے گا یہ پیور ہے کہ نہیں ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، آپ ان کے ہاتھ میں سونا دیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ پیور ہے کہ نہیں ہے اور اس کا وزن کتنا ہے۔ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ پائیں گے دنیا کی ان کو معلومات اتنی ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں دینار، درہم، سونا رکھی، وہ آپ کو بتا دیں گے خالص ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا وزن کتنا ہے۔ لیکن ان کے دین کا عالم یہ ہے کہ انہیں نماز بھی پڑھنے کی سدھ بدھ اور کوئی خبر نہیں ہوگی، نماز بھی وہ صحیح سے نہ پڑھ سکتے ہوں گے۔ کیا ہے یہ؟ ہیں ایسے لوگ ہیں۔ آپ دنیا کی کسی فیلڈ میں بات کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا ان سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب بات آئے گی دین کی، نماز میں کتنے فرائض ہیں، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، چلو امام صاحب سے چل کر پوچھتے۔ بھائی آپ نے اپنی پوری دنیا تو بتا دی جس کا آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا سب سے پہلا عمل اللہ عز و جل جس سے آپ کا حساب لے گا، اسی سے حساب کی شروعات ہوگی۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، کیوں فرض ہوتی ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں اور کیا شرائط ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کو دین سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ تیسرا سبب ہے برے دوست۔ کون؟ برے دوست۔ آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہوں گی کہ بندہ اچھا تھا، اس میں کوئی برائی نہ تھی، آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد کہ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، یا کسی اور برائی میں مبتلا ہے۔ گہرائی میں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ بری دوستی کا نتیجہ۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے نا، جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو بھنبوڑے گا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، افسوس، حسرت، ندامت اور غصے سے، کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس فلاں نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کی یاد، اللہ کی بات، اللہ کی آیت، اللہ کا ذکر مجھ تک پہنچ چکا تھا، میں اپنے لیے حق اور خیر کا راستہ اختیار کر چکا تھا، لیکن اس کی دوستی نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی برائیوں میں مبتلا ہو گیا،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود تو جہنم میں جانے کا حقدار ٹھہرا، مجھے بھی اس نے جہنمی بنا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے، اپنے ساتھیوں کے طور طریقوں، انداز، عادات اور اطوار اختیار کرتا ہے۔ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ ہوں گے۔ ایک بہت بڑے مشہور محدث ہیں خالد الحذاء۔ حذاء کا مطلب ہوتا ہے موچی۔ موچی جانتے ہیں آپ لوگ؟ موچی کابلر، چپلیں سینے والا، جوتے درست کر، اس کو موچی کہتے ہیں اردو میں۔ تو ان کا نام ہے خالد الحذاء، خالد موچی۔ وہ موچی نہیں تھے، بڑے محدث ہیں وہ۔ پھر ان کو موچی کیوں کہا گیا معلوم؟ ان کی دوستی موچیوں سے تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ موچیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ۔ اب آج تاریخ انہیں کس نام سے جانتی ہے؟ کس نام سے جانتی ہے؟ بولو۔ موچی۔ وہ موچی نہیں تھے، بڑے محدث تھے۔ دوستوں نے سمجھایا، ساتھیوں نے، دوستوں نے، نیک لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آدمی اپنے معیار، اپنے وقار کا خیال رکھے، لیکن نہیں، دوستی تھی۔ تو آج تاریخ میں ان کا نام کیسے لکھا جاتا ہے؟ خالد الحذاء۔ خالد کون؟ خالد موچی۔ بری دوستی کا اثر دیکھا آپ نے؟ دوستی کا اثر دیکھا نا کہ نام ہی وہ پڑ گیا۔ ایسے ہی بہت سی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو اٹھا لیا گیا، بھائی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کیوں اٹھایا اس کو؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جنہوں نے جرم کیا تھا، اب جب تک وہ نہیں ملیں گے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو بری دوستی برا اثر ضرور ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے دوست اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے ہوں تو وہ آپ کو بھی اپنی طرح بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے لمبی امیدیں، لمبی آرزوئیں۔ انسان اگر 60 کا بھی ہو جائے نا، اچھی طرح جانتے ہیں ہم کہ ہماری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 60 سے 70 ہے نا، عام طور پر اتنی ہے۔ بہت سے لوگ تو پہلے بھی چلے جاتے ہیں، اللہ نے جس کو جتنی عمریں لکھی، اور بہت سے لوگوں کو اللہ مزید دیتا ہے، لیکن این ایوریج، اوسط عمر ہماری امت کی اتنی ہی ہے۔ لیکن کیا 70 سال والا شخص ہمیشہ یاد رکھتا ہے اپنی موت کو؟ نہیں، وہ تو اپنے پر پوتوں کی شادیوں کے خواب دیکھتا ہے۔ امید، یہ جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں نا دنیا کو لے کر، یہ انسان کو آخرت سے، موت سے، اللہ سے غافل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنان، حب المال وطول العمر۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کی محبت اس کے دل میں اور جوان ہوتی رہتی ہے، پلتی رہتی ہے۔ ایک تو کتنا بھی بوڑھا ہو جائے کبھی مال کی محبت کم نہیں ہوگی، چاہے گا اور ملے اور ملے اور ملے۔ اور دوسرے کتنی بھی عمر ہو جائے چاہے گا اور ابھی 70 کا ہوں نا، اور 10-15 سال مل جائیں، ابھی 80 کا ہوں سینچری تک پہنچ جاؤں، ابھی 100 کا ہوں 150 تک پہنچ جاؤں۔ کیا ہے یہ؟ طول العمل۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھائی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی۔ کیوں؟ غرتکم الامانی، لمبی امیدوں نے، لمبی آرزوؤں نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ لمبی آرزوئیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ انسان سوچے کہ ابھی تو میں 30 کا ہوں نا، 40 کا ہو جاؤں گا، ذرا اس وقت بڑھاپا وہاں سے شروع ہوتا ہے، میں وہاں سے تہجد شروع کروں گا۔ ابھی تو جوانی ہے، میرے پیچھے اتنے کام ہوتے ہیں، دن بھر بھاگ دوڑ رہتی ہے، یہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ 40 کے آنے سے پہلے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ انسان سوچتا ہے ابھی تو میری کم عمری ہے،
ابھی تو بہت چھوٹا ہوں، 20 کا ہوں، 18 کا ہوں، 25 کا ہوں، ابھی داڑھی کیوں رکھوں گا نا 40 کے بعد 50 کے بعد، ابھی تو صاف کرنے دو، یہی تو نوجوانی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ 40 تک پہنچا ہی نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی اس مہینے میں 13، 14، 15 کے روزے نہیں رکھوں گا، ذرا گرمی ہے، اگلے رمضان کے بعد رکھوں گا، رمضان کے بعد میں سدھر جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ رمضان کے بعد کی اس کو مہلت ہی نہ مل سکی۔ کس چیز نے اس کو غافل کیا؟ لمبی امیدوں نے، لمبی آرزوؤں نے۔ تو اللہ عز و جل بھی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پھٹکارتے ہوئے کہے گا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ لمبی لمبی آرزوؤں نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا تھا، اور اس غفلت میں مبتلا کرنے والا دراصل شیطان تھا جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتیٰ کہ موت آ گئی اور تم اپنی امیدوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ 4 اسباب یاد رکھیے کہ جن کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اب غفلت ایک بیماری، اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کی بات ہے کہ ہم اس علاج کو جان لیں تو اپنا علاج کروائیں۔ مجھے پتہ چلے کہ بھائی اگر میرے جسم میں بخار ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جاؤں علاج کرواؤں، اور پھر وہ علاج قرآن و سنت سے بھی ہوتا ہے، اور دوا علاج میڈیکل سائنس کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ غفلت اگر بیماری ہے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو دور کرنے کا، اس سے شفا حاصل کرنے کا علاج بتایا ہے، تدبیر بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کل 4 تدبیریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ سب سے پہلے اپنے اندر غفلت کی علامتوں کو تلاش کریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد پھر غفلت کے جو اسباب میں نے آپ کو بتائیں ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد وہ علاج، وہ ذریعہ علاج، وہ تدبیر اختیار کریں کہ جس کے ذریعے ہم غفلت کی برائی، غفلت کی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور شفا ہم کو اللہ کے فضل اور توفیق سے مل سکتی ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ علاج ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیجیے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں تو ہم کریں گے ہی، لیکن رمضان کے پہلے، رمضان کے بعد بھی کیجیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جو بھی میرے ذکر سے رخ موڑتا ہے، بے پرواہی، بے رغبتی برتتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، ہمیشہ گھٹن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسے خوشحالی کبھی ملتی ہی نہیں۔ اور یہ تو دنیا کی تکلیف، دنیا کی سزا، آخرت میں ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں سب دیکھتا تھا، اچھی آنکھیں تھی۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس بھی میری آیتیں آئی تھیں، لیکن تم نے ان سے غفلت برتی، اپنی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اب آج ہم بھی تمہارے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ، آج ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تم نے ہماری آیتوں سے غفلت برتی تھی، ہم بھی آج تم کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذریعہ علاج اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی، اور کیا؟ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ نفاق ہو، وہ کفر ہو، وہ شرک ہو، وہ الحاد ہو، وہ غفلت ہو، جو بھی ہو، ان تمام بیماریوں کا اس میں شافی علاج موجود ہے۔
اس میں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کریم میں ہم جو آیتیں اتارتے ہیں ان میں تو شفا ہے۔ تو غفلت کا سب سے پہلا علاج جو ہمیں کرنا ہے وہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو ترجمہ اور تفسیر کا سہارا لینا ہے۔ احسن البیان پڑھیے، تفسیر سعدی پڑھیے، دکتور لقمان سلفی کی تفسیر تیسیر الکریم الرحمن پڑھیے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں بہت کام کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، دیکھیے کس طرح سے آپ کے دل سے غفلت کے پردے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا علاج اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگے۔ نماز دوسرا ذریعہ علاج ہے، نماز کی پابندی کیجئے، فرض نمازوں کی پابندی کیجئے، ساتھ میں نفل اور سنتوں کا، تہجد کا، قیام اللیل کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس لم یکتب من الغافلین، جو بھی ان 5 فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرنا لاکر میں رکھنا نہیں، یعنی پوری پابندی کے ساتھ سچے دل سے نیک نیتی سے ان نمازوں کو ادا کرے گا، ان کی ادائیگی کا پورے طور پر اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ لم یکتب من الغافلین، اسے غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ وہ بندہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے آپ کو بالکل جو پہلی علامت بتائی تھی غفلت کی، وہ کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ہم نے بتایا تھا، بارک اللہ فیکم، ہم نے بتایا تھا آپ کو سب سے پہلی علامت ہے غفلت کی کہ آدمی عبادتوں میں غفلت برتتا ہے، اور اس کی مثال نماز سے دی تھی ہم نے، جو خود اللہ عز و جل نے ذکر کیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ تو نماز آپ جتنا زیادہ نماز کی پابندی کریں گے، فرض فرائض کی پابندی، سنت کا اہتمام، نفل کا اہتمام، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ غفلت کی بیماری اور برائی سے اللہ عز و جل آپ کو نجات دیتا چلا جائے گا، اور غفلت کی برائی سے آپ کو انشاءاللہ شفا ملتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی من حافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس لم یکتب من الغافلین، جو ان 5 وقتہ نمازوں کی پوری حفاظت کرے، ان کا خیال رکھے، پوری پابندی نیک نیتی کے ساتھ ان کو ادا کرے گا، تو انشاءاللہ اسے غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ تیسرا ذریعہ علاج، تیسری تدبیر، موت کو کثرت سے یاد کیجیے۔ کس کو؟ موت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ لذتیں یہی تو ہم کو غافل کرتی ہیں نا۔ بستر کی لذت فجر سے غافل کرتی ہے کہ نہیں؟ فجر سے غافل کرنے والی چیز بستر اور نیند کی لذت ہے کہ نہیں ہے؟ فجر سے غافل کیوں ہوئے؟ بستر اور نیند کی لذت کی وجہ سے۔ ماں باپ کی فرما برداری سے غافل کیوں ہوئے؟ بیوی اور بچوں کے ساتھ ملنے والی لذت کی وجہ سے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے غافل کیوں ہوئے؟ مال کی محبت میں غفلت کی وجہ سے۔ تو ان ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ موت۔ آپ جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ آپ کے دل میں اعمال خیر کی رغبت پیدا ہوگی، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ چاہیں گے کہ کر لوں، موقع ملے نہ ملے۔ آج پیر ہے نا، روزہ رکھ لیتا ہوں، اگلا پیر مجھے ملے نہ ملے،
آج جمعرات ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، اگلا جمعرات مجھے ملے نہ ملے، آج کی رات ہے تہجد پڑھ لیتا ہوں، کل کی رات مجھے ملے نہ ملے، ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہوں، آئندہ پھر مجھے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کا موقع ملے نہ ملے۔ کون ہے آپ کے موقع کو توڑ دینے والی چیز، آپ کے سارے چانسز کو ختم کر دینے والی چیز؟ موت ہے۔ تو کثرت سے آپ موت کو یاد رکھیے، جتنا زیادہ موت کو یاد رکھیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ برائیوں سے دور رہنے میں مدد ملے گی اور نیکیوں میں کثرت سے آگے بڑھنے اور اس کی رغبت دل میں پیدا ہونے میں آپ کو مدد ملے گی۔ چوتھا ذریعہ علاج، دعا کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا، کثرت سے دعا مانگی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں تو قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ غافلوں میں مجھے شمار نہ کرنا، اللہ غفلت کی چادر میرے دل پر نہ آنے دینا، اللہ غفلت کی وجہ سے میں تجھے بھول جاؤں، تجھ سے غافل ہو جاؤں، گناہ کرنے لگ جاؤں، گناہ کی محبت میرے دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ میرا ایسا انجام نہ کرنا۔ جتنا زیادہ آپ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے، یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ چاروں ذریعہ علاج سمجھ میں آ گئے؟ سب کی سمجھ میں آئے؟ اب ایک آخری بات، اس غفلت کی ایک بڑی برائی یا اس غفلت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کی دعائیں بھی اللہ کے یہاں سے رد کروا دیتی ہیں۔ ہوتا ہے نا، ہم دعا مانگتے ہم کہتے ہیں کئی سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوئی۔ بھائی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی آپ نے اس کی وجہ پر غور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالی اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا تو مانگتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ غفلت کے ساتھ، ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے ہیں اور دل میں دکان کا خیال ہے، ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے ہیں، دل میں کہ ابھی وہاں جانا تھا مجھ کو، دعوت میں لوگ چلے گئے ہوں گے، جلدی سے کرتا ہوں، جلدی جاتا ہوں۔ کیسی دعا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ تو غفلت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ غفلت آپ کی مانگی گئی دعاؤں کو اللہ کے یہاں سے رد کروا دیتی ہے۔ اور بالکل آخری کلمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ کافروں کی علامت ہے کہ ان کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں ابھی بھی منہ پھیرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود اپنی اصلاح کی فکر لے کر نہ اٹھیں، اپنے آپ کو غفلت سے آزاد کرانے کی فکر لے کر نہ اٹھیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے کس کے مشابہ قرار دیا ہے؟ ان کافروں کے کہ جن کے دلوں پر غفلت کے پردے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، ان منافقوں کے مشابہ قرار دیا ہے کہ جن کے دلوں پر غفلت کے پردے اور وہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ امید ہے جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے اور اس کے نقصانات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔